نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگوں اور دوستو، آؤ قرآن سمجھے کا یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے دوستو، اور آج ہم سورہ بقرہ کی 16ویں رکوع پر پہنچ چکے ہیں، آیت 130 سے 141 تک۔ بنا کسی تمہید کے ہم شروع کر دیتے ہیں دوستو۔ تو آئیے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں، میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہیں۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھا۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہے، اور اگر اس سے منہ پھیرے
تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے۔ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہو سکتا؟ اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا؟ اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی آئی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے۔ تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آئیے دوستو، ہم اس کی جو نکات ہے آیت 130 سے 141 16ویں رکوع ہیں، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ دوستو پچھلے 15 جو رکوع تھے سورہ بقرہ کے، جو آیتیں گزری اس کے اندر سارا چیز جو آیا وہ بنی اسرائیل کے بارے میں سب کچھ آ گیا۔ اب یہاں پر تمہید باندھی جا رہی ہے امت محمدی کے لیے، اور ہمیں ابھی تیار کیا جا رہا ہے، ہمارے ذہنوں کو اب تیار کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اب یہاں سے اب تمہید باندھی جا رہی ہے کہ امت محمدی کے لیے، کیونکہ ابھی بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے دنیا کی جو امامت ہے اور پیشوائی ہے وہ چھین لی جائے گی، وہ ابھی جانے والی ہے، اور امت محمدی کو یہ تاج پہنایا جانے والا ہے۔ اس کے لیے اب یہ تمہید شروع ہو گئی ہے۔ آیت 130 سے 141 تک ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ دوستو دیکھیے، شروع میں ہی کہا گیا، کیا کہا گیا کہ کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ دیکھیے یہاں پر ڈائریکٹ جو کلام کہا گیا کہ کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اس طریقے سے بات ہو رہی کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے، یہودی ہے، جو نصارہ، وہ سب سارے انبیاء کو مانتے تھے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا انہوں نے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، لیکن کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی، وہ آج بھی کہتے ہیں، اور ان کے سارے طور طریقے جو کتابیں آئی ان کے اوپر وہ ساری چیزیں مطلب بات کرتے ہیں کہ وہ ہم میں سے تھے سارے نبی۔ لیکن اب یہاں پر یہ تنبیہ کی کہ کون ہے جو اس کے طریقے سے نفرت کرتا یا کرے گا، تو وہ حماقت یہ کون کر سکتا ہے؟ وہی جس نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ اب آگے دیکھ، ابو الانبیاء ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مسلم ہو جا تو فوراً کہا کہ میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ یہ تھے ابراہیم علیہ السلام۔ کتنی ان کے اوپر کتنی آزمائشیں ان کے اوپر آ گئی ہے، جانتے ہیں ہم لوگ، آگے اور بھی آئے گی، جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے تو بتا دیں گے۔ تو
دوستو مسلم کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں ایک یہ ورڈ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ کہ مسلم کسے کہا جاتا ہے؟ تو مسلم وہ جو خدا کے آگے سر اطاعت خم کر دے، خدا ہی کو اپنا مالک، آقا، حاکم اور معبود مان لے، جو اپنے آپ کو بالکلیہ خدا کے سپرد کر دے اور اس ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے جو خدا کی طرف سے آئی ہو، اس عقیدے اور اس طرز عمل کا نام اسلام ہے۔ اور یہی تمام انبیاء کا دین تھا جو ابتدائی آفزنش سے دنیا کے مختلف ملکوں اور قوموں میں آئے، اور اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اس توسط سے ہم کو یہ ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل رہی ہے۔ دوستو تو یہ ہے مسلم، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا، اس کو مسلم کہا جاتا ہے۔ ہم تو نام کے مسلم رہ گئے، ہمارا نام مسلمان ہے، محمد ہے یا جو بھی ہمارے نام مسلمانوں میں ہوتے ہیں، ہم بس تو مسلم کسے کہا گیا آپ دیکھیں، بہت پڑھنا ضروری ہے، اس کو دھیان میں لینا بہت ہی ضرورت ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کی وصیت آئی، یہ کیوں آئی وصیت یہاں پر؟ یہ بھی ایک تمہیدی ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بچوں سے کہ بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ جواب دیا انہوں نے، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ یہ چیزیں تھی، یہ ان سے عہد، بچوں سے عہد یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، ان کو لقب تھا، اس لیے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے ان لوگوں کو۔ تو یہ سارے جو لوگ تھے، یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وراثت یا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے ماننے والے لوگ کون ہیں۔ آگے اور بھی آئے گا کہ سب سے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو ماننے والے شخص جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی امت، تو یہ سب سے زیادہ ان کی وراثت میں آتے ہیں۔ یہ آگے چل کے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تو یہ دوستو یہ تمہید اسی لیے ہے کہ دیکھو اب ہمیں کیا کہا تھا، اب یہودی کیا کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ اس کے پہلے بھی آیا تھا یہ کہ اگر تم یہودی ہو تو نصرانی، لیکن یہ دونوں ایک دوسروں جو ایک ہی کتاب پڑھنے والے تھے، جیسے ہم نے لاسٹ اس میں پڑھا تھا، کتاب ایک ہی پڑھتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو نہیں مانتے، لیکن کہتے ہیں اگر تم یہودی ہو تو تم کو جنت ملے گی، تم عیسائی ہو تو تم کی وشفل تھنکنگز، یہاں پر بھی وہی چیز ہے تو ملے گی۔ لیکن اللہ نے کیا کہا یہاں پر؟ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرنا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یہ بار بار کیوں کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بت، اپنے جو چیزیں گھڑ لیے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چل رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تو کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، کبھی نہیں کی انہوں نے، بلکہ آزر جو ان کے فادر تھے، والد تھے، ان سے وہ کہتے تھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ ہسٹری یا یہ جو ہے یہ قصہ جو آگے آئے گا انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھا۔ دوستو یہاں پر ایک اور بھی پوائنٹ ہے جہاں پر جیسے کہتے ہیں کہ برہما، یہ ابو الانبیاء جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ غیر جو ہمارے اسلامی بھائی ہے یا برادران وطن ہے، وہ کہتے ہیں کہ برہما ایک بہت بڑا سب سے بڑا دیو جس کو کہتے یہ، اور اس کے انڈر میں سارے لوگ۔ تو یہ ایک کہیں سلسلہ ابراہیمی کا جو سلسلہ ہے، یہ سب لوگ وہی چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا ہے، لیکن طریقے ان کے سارے غلط ہے، طریقے ان کے سارے بالکل خلاف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے اور کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا تھا۔ اب مسلمانوں کی طرف خطاب آتا ہے۔ مسلمانوں سے خطاب یہ ہے کہ مسلمانوں کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی اور جو ابراہیم علیہ السلام اور تمام پیغمبروں پر نازل ہوئی۔
موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب پر جو نازل ہوئی، اور ہم ان کو سب کو مانتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ دوستو یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کیونکہ آگے ہمارے طرف اور ایک ذمہ داری آنے والی ہے، امت وسط جسے کہا جاتا ہے، وہ ہم پر وہ چیزیں آ گئی ہیں، ہم اس کے اندر جو آئے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہم پر لائی گئی ہے۔ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ہم ساری کتابوں کو مانتے ہیں، سارے انبیاء کو مانتے ہیں ہم، اور ان میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، اس لیے ہمارا ایک درجہ الگ ہے۔ امت محمدی جو ہے اس کا ایک درجہ الگ ہے جو امت وسط میں آتا ہے، آگے اس کا ذکر ہم پڑھیں گے دوستو۔ تو یہ جو ہے تمہید اور یہ ساری چیزیں ہمیں، یہ امت محمدی کی تاج پوشی کی تیاریاں چل رہی ہے، ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ پھر ہم تمام پیغمبروں کو اور ساری کتابوں کو مانتے ہیں، اور یہ ماننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے نہیں مانا تو ہم اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں، ہمیں سب کو ماننا ہے۔ پھر بعد میں چھٹا پوائنٹ کہ اسی طرح سب کو ایمان لانا ہے، اگر اس سے وہ منہ موڑتے ہیں تو ان کا تو یہ ایک دم کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ ڈرمی پر ہے۔ اب یہاں کہا گیا کہ تم بھی ایسے ایمان لاؤ، مسلمانوں آپ ایسے ایمان لاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا رہے ہیں، اور اس طریقے سے ایمان لاؤ، سب کو ماننا ہے، سب کتابوں کو ماننا ہے۔ اب اگر یہ سب کو مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے، یہودی اور نصارہ، تو جا کے کہیں یہ تمہارے ساتھ ہے، ورنہ اگر انہوں نے نہیں مانا تو یہ اپنی ہٹ ڈرمی پر اڑے رہ گئے۔ اور اطمینان رکھو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد، یا اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و مددگار ہے، اور وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے کافی ہے۔ تو آگے کیا کہا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کا رنگ اختیار کرو، سبقت اللہ۔ یہ اللہ کا رنگ کیا ہوتا ہے دوستو؟ اس کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو کہ اس کی بندگی اور اس کا مسلم ہونا، اس کے تابع ہونا ہوتا ہے۔ یہ رنگ جو ہے کسی پانی یا غسل کرنے سے نہیں چڑھتا، کیونکہ وہ ایک زمانہ تھا، ایک طریقہ تھا بنی اسرائیل میں اور نصارہ میں، عیسائیوں میں، کہ جو بھی کوئی ان کی دین میں جب آتا تھا تو اس کو غسل دیا جاتا تھا اور اس کو نہلایا جاتا تھا، اور پھر اس کو ان میں شامل کیا جاتا تھا۔ تو یہ جو طریقے تھے، یہ طریقے صرف یہ غسل لینے سے یا پانی نہانے سے یا اس کو صاف کرنے سے یہ نہیں ہے۔ اللہ کا رنگ مطلب اس کی بندگی اختیار کرنا ہے، اس کے رنگ میں رنگنا ہے، جو احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی بتائے آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق، اس طریقے پہ ہمیں چلنا ہے۔ یہ آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے ہے، اور ساری دنیا کے لیے اور ساری کائنات کے لیے ہے۔ تو اب جو ہے خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس سے پھر ابھی یہاں پر دوستو خطاب جو ہے بنی اسرائیل اور امت محمدی، یہ ہمیں بہت سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے ایک خطاب عام ہوتا ہے اور ایک خاص طور سے خطاب ہوتا ہے، کیونکہ اس قرآن میں جو باتیں ہیں وہ خطابی انداز ہے قرآن کا۔ تو جیسے کہ ایک خطیب جو ہوتا ہے جو اپنی خطبہ دیتا ہے تب وہ کیسے کہتا ہے اس طریقے سے، لیکن وہ ایک رکوع میں یا ایک اس میں اس کا ایک موضوع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہاں پر کیا بات ہمارے ذہن میں آنا چاہیے یا ہمارے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، معاف کیجیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور امت محمدی سے خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے کہ اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں۔ یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے دوستو۔ اس وقت یہ یہودی اور جو نصرانی تھے، خاص طور سے بنی اسرائیل، بہت ضد، بہت ہٹ درمی، ہر بات پر جھگڑا، ہر بات پر کچھ نہ کچھ نکالتے تھے بات کو،
یہ ایسا ہی کیوں، یہ ایسا ہی کیوں، ایسا کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن بھٹک گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھٹکا دیا تھا، ان کو راست سے وہ ہٹ گئے تھے، اس لیے ایسی باتیں وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ایسے جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہدایات، جو بھی معلومات دی ہے، اور جو اس قرآن کے طرف سے ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو دی ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. اب کیا ہے دوسرا پوائنٹ دیکھیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. ہم سے یہ کہا گیا ہے بس ہم اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. اب ایک بہت ہی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو غور سے سننا اور اس کو پر دھیان دینا بہت ہی ضروری دوستو. اس کے اندر یہ رکوع کے اندر جو آیا ہوا ہے یہ، تو اس میں دیکھیے کیا ہے کہ یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے. اب تو جھگڑا کر رہے تھے، یہ کہتے تھے نا کہ ہمارے ہیں، یہ ہم لوگوں کے. صرف عرب میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا، یہی جھگڑا تھا ان کا. تو اب مسلمانوں کو یہاں پر بہت سوچنا ضروری ہے. دیکھیے یہاں پر یہ کہتے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اولاد یعقوب، اور سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے. اب یہاں سے تھوڑا سا میں نے آج کے دور میں جو ہماری جو حالت ہے، جس طرح سے ہم ہیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری ایک ہی کتاب، ایک ہی رسول، آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین جو ہے وہ ہے. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث، یا پھر تبلیغی، یا جماعتی، یا کوئی اور فرقے سے تھے؟ سوچو دوستو، اس کو کوریلیٹ کرنا ہے. یہ جو بھی قرآن میں ہم کو کہا جاتا ہے اس پر ہمیں دھیان دینا پڑے گا، بہت ضروری دھیان دینا ہے. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کیا یہ لوگ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تو کیا ہم اتنے فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ کس لیے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوبندی تھے، اہل حدیث تھے، یا کوئی اور تھے؟ کیا تھا ان کا مسئلہ؟ کیا تھی ان کی تعلیمات؟ اور پھر اس میں ہم جھگڑ رہے ہیں کہ یہ ہم صحیح ہے، وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ایک جماعت اس جماعت سے، اس جماعت سے، یہ فرقہ اس فرقے سے، وہ فرقہ اس فرقے سے، تفرقے میں پڑے ہوئے. آگے ہی چلا گیا کہ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں اور ہم نے کوئی تفرقہ نہیں کرتے. ہمیں اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مسلم ہو جائیں، ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. پھر آگے بھی چلا کہ اللہ کا راہ اختیار کرو، مطلب اس کی بندگی اختیار کرو. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہے. آج ہم کس مقام پر ہے دوستو؟ یہ قرآن ایسے لگتا ہے جیسے کہ آج ہمیں سے بات کر رہا ہے، آج ہم کو یہ پتہ چل رہا ہے. تو اس کو ہم کیسے پھنسے ہوئے ان جھگڑوں میں؟ کیا ہمیں غور نہیں کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم سب کو نہیں چلنا چاہیے؟ ایک بن کر، جیسے کہ حبل اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا جو حکم آیا ہے وہ کیا ہے؟ حبل اللہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے حبل اللہ، جس کو ہمیں پکڑنا ہے، اس کی تعلیمات پر غور کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. تو اللہ نے پھر آگے کہا کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. یہ اس سلسلے کلام کا یہ حصہ تھا. بیچ میں نے یہ اس لیے مثال دی مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے، کہ آج ہماری جو حالت ہے وہ کیا ہو چکی ہے، ہم کہاں پہنچ چکے ہیں. پھر ایک بات آتی ہے، ہمیشہ ایک خطاب ہوتا ہے، اس کے بعد ایک آتی ہے بات، ہمیشہ آتی ہے بات، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے. کتنی بڑی بات ہے. اب یہ گواہی کس کس کو ملی، کیسے ملی؟ ہم جانتے ہیں کتابوں میں بنی اسرائیل کو ملی، نصارہ عیسائیوں کو ملی، اور جو بھی انبیاء ہے جب بھی
کوئی نبی آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ آخری نبی آنے والے، آخری نبی آنے والے، آخری نبی آنے والے۔ ہم نے پڑھا تھا اس میں بھی کہ یہ دعائیں مانگتے تھے بنی اسرائیل کہ وہ آخری نبی کب آئیں گے، ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہے وہ کب کم ہوں گے۔ تو یہ آنے کے بعد پھر اس کو چھپایا گیا۔ بہت بڑی بات، یہ بہت بڑا گناہ، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ لوگ ظالم بن جاتے لوگ۔ تمہاری حرکات سے اللہ غافل نہیں ہے، ان کی کمائی ان کے لیے ہے اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے۔ ان کے اعمال ان کے مطابق، ان کے اعمال کا ان کے مطابق سوال ہوگا۔ تم سے ان کے اعمال کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمیں یہ کیا دیکھنا ہے؟ ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ جو بھی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے، اس تعلیمات کو کیا ہم آگے دے رہے ہیں یا اسے چھپا رہے ہیں، یا قرآن کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، انجینئرنگ، ڈاکٹری، ساری چیزیں کرتے ہیں، ہر چیز۔ ایک نیوز پیپر آتا ہے 5 روپے کا، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے کیا آیا ہے۔ لیکن یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں اتنا بڑا تحفہ، اتنی بڑی چیز آئی ہوئی، اس کو ہم کیسا، اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ دوستو، اللہ ہم پر رحم فرمائے اور ہماری ساری گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک اور صالح لوگوں میں شامل فرمائے، اور ہماری جو بھی کوتاہیاں ہو اسے اپنی رحمت سے درگزر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین محشرنا یوم القیامۃ مع الابرار وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین۔